ہماری درسگاہوں میں یہ جو استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی قوم کی بنیاد ہوتے ہیں، یہی قوم کی پہچان ہوتے ہیں۔ سیلیبریٹ کریں اتنا کم ہے، تو یہ صرف ایک دن رکھا ہوا ہے ٹیچر کا. میرے حساب سے تو ہر دن ایک ٹیچر ڈے ہونا چاہیے. خود آیا ہوں، یہ میں ہوں، یہ جو میں کا لفظ آتا ہے تو انسان میں ایک غرور، ایک اکڑ آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے پیچھے جو محنت ان کے ساتھ ہوا ہے وہ سب سے بڑا ہاتھ جو ہوتے ہیں وہ میڈم ارم رانی جیسے ٹیچر حضرات کے ہوتے ہیں. کبھی کسی ٹیچر نے آپ کو مرغا بنایا؟ ہماری درسگاہوں میں یہ جو استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی قوم کی بنیاد ہوتے ہیں، یہی قوم کی پہچان ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضی اللہ، آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے ایک نیو ولاگ کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج 5 اکتوبر ہے، ٹیچرز ڈے ہے، پوری دنیا میں ٹیچرز ڈے منایا جا رہا ہے۔ اس کے حوالے سے مختلف کالجز، یونیورسٹیز، سکولز میں پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور جوش و خروش سے طلباء و طلبات اس دن کو مناتے ہیں۔ آئے ہم ہمارے جو فیڈرل اردو یونیورسٹی ہے ان کے طلباء سے پوچھتے ہیں کہ یہ 5 اکتوبر کا دن ہے یہ کیوں مناتے ہیں، یا ٹیچر ڈے کے حوالے سے صرف 5 اکتوبر ہی ہے جو 5 اکتوبر کو منایا جائے، یا پورا سال ٹیچر کی عزت و احترام کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو آئے ہم فیڈرل اردو یونیورسٹی کے جو طلبات ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ نور اللہ۔ نور اللہ بھائی، ہمیں یہ بتائیے گا کہ آج 5 اکتوبر ہے اور ٹیچرز ڈے پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، 5 اکتوبر ہے اور ہم نے یونیورسٹی میں بھی دیکھا، اسٹوڈنٹ نے فنکشن بھی کیا اس حوالے سے، اور ہم اور بھی دیکھتے ہیں کہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر فادر ڈے بھی منایا جاتا ہے، بردر ڈے بھی منایا جاتا ہے، لیکن اس حوالے سے اگر ایک بات کو دیکھی جائے تو جو ٹیچر ڈے ہے وہ ایک دن کے لیے نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ٹیچر جو ہے نا ہماری زندگی کا ایک استاد ہوتا ہے، اور اس کو ایک دوسرے والدین کا درجہ بھی دیا گیا ہے کہ اپنے ریل والدین کے بعد ٹیچر ایک والدین کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ اس لحاظ سے رکھتے ہیں کہ وہ ہماری پوری زندگی کی گائیڈنس کرتے ہیں، ہمیں وہ راستے دکھاتے ہیں جو ہمیں گھر سے نہیں ملتے، جو ہمیں کہیں اور سے نہیں ملتے۔ وہ انہی ٹیچرز کی بدولت ہمیں زندگی کے ہر مشکل، ہر راستہ، ہر بند دروازہ ہمارے لیے کھل جاتے ہیں ان اساتذہ کی خاطر سے۔ تو یہ جو ہے نا میرے حساب سے تو پوری زندگی میں ان کے رسپیکٹ کیا کرنا چاہیے ادب کے ساتھ، اور مثال کے ہر دن ٹیچر ڈے منایا جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دن پر ہی ختم کیا جائے، جو 5 اکتوبر پہ لوگ بالکل اسپیشلی کر لیتے، ایک پرجوش انداز سے پروگرام سیلیبریٹ کرتے اور اس چیز کو مناتے ہیں۔ آج بھی دنیا میں دیکھا جائے تو کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو ٹیچر کے سائے کے اوپر سے نہیں گزرتے ہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں، اور آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ٹیچر کی عزت بالکل بھی ختم ہو گئی، کوئی بھی عزت نہیں کرتا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، جو ٹیچر کی عزت کو کہ اسٹوڈنٹ کے دل کے اندر بٹھانے کے لیے؟ اصل میں بات یہ ہے، انسان جو ہے نا، انسان خود کو، اپنے کردار کو بالکل نہیں پہچان سکتا۔ اگر اس کو 2-3 الفاظ زیادہ آتا ہے یا ایک لیول پہ وہ پہنچتا ہے تو وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے کہ اس کو اس لیول پہ کس نے لیا ہے۔ وہ بھی اسی استاد کے بدولت اس لیول پہ پہنچا ہے، تو اس چیز سے اس کو یہ نہیں بھولنی چاہیے کہ یہ میں خود آیا ہوں، یہ میں ہوں۔ یہ جو میں کا لفظ آتا ہے تو انسان میں ایک غرور، ایک اکڑ آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے پیچھے جو محنت ان کے ساتھ ہوا ہے وہ سب بھول جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی ماں کے پیٹ میں سیکھ کے نہیں آتے، نہ کوئی سب تعلیم اپنے گھر سے سیکھ کے نکل جاتے۔ تو جو بھی تعلیم ہوتی ہے وہ اپنے استاذوں سے لیا جاتا ہے، گھر سے۔ اور استاد یہ بھی نہیں کہ جس نے آپ کو پڑھایا ہے، جس نے آپ کو کرسی میں بٹھا کے سمجھایا، اصل میں استاد وہ بھی تمہارے لیے ایک رکشے والے بھی استاد ہو سکتا ہے، اس سے آپ ایک ایسی نئی چیز سیکھ جاتے ہو جو آپ کی زندگی میں پہلی دفعہ ہو، لیکن وہ آپ کے لیے ایک علم، ایک نالج کی بات ہوتی ہے۔ تو زندگی میں ہر وہ شخص آپ کے لیے استاد ہے جس سے آپ نئی بات سیکھتے ہو۔ آپ ٹیچر ڈے کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کو کیا پیغام دیں گے؟ بس میرا یہی پیغام ہے کہ ہر انسان جس درجے پر ہے، جیسے ہم یونیورسٹی لیول پر ہے، تو ہمیں اپنے اسکول کے اساتذہ کو نہیں بھولنا چاہیے، ہمیں میٹرک کے اساتذہ کو نہیں بھولنا چاہیے، نہ کالج لیول کے، کیونکہ انہوں کی بدولت ہم اس لیول پر آئے ہیں۔ تو انسان جتنے بھی اگر ٹیچر بھی بن جائے تو ان کو پھر بھی اپنے استاذوں کا عزت اور احترام کرنی چاہیے۔ تو ایک بات ہونی چاہیے انسان میں کہ مجھ سے جتنے جو بھی بڑے ہیں، ہمیں اسلام بھی اس چیز کی نصیحت دیتے ہیں کہ آپ اپنے بڑوں کی عزت کریں، اور جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ مخصوص ہونا چاہیے، ان کی ایک مخصوص ادب کرنی چاہیے۔ تو ہر اسٹوڈنٹ کو ہر لیول پہ جس درجے کا بھی ہو تو اس کو اپنے استاذوں کا عزت اور احترام کرنی چاہیے۔ وہ کا نام بھائی؟ علی حیدر۔ بھائی 5 اکتوبر ٹیچرز ڈے ہے، تو آپ کو کوئی ٹیچرز ڈے کے حوالے سے ٹیچر کی کوئی ایسی یادگار بات جو ابھی تک آپ کو یاد ہو؟ اچھا، تو میرا یہ اس یونیورسٹی میں تو خیر کوئی اتنا ٹیچر اتنا زیادہ اہمیت نہیں دیتا اسٹوڈنٹس کو،
لیکن اگر میں اپنی لائف کی پیریڈ بات کروں تو اسکول ٹائم پہ جب میں چھوٹا تھا تو اس ٹائم پہ ایک جو ٹیچر ہوتا ہے وہ پیرنٹس کی جگہ پہ ہوتا ہے, ماں باپ کی جگہ پہ, کیونکہ بچہ گرو کر رہا ہوتا ہے اور اس کو صحیح راستہ دکھانا ہوتا ہے. تو میرے ٹیچر مجھے کہتا تھا کہ اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے نا تو 2 چیزیں اپنی لائف میں ہمیشہ ڈال لو, ایک اللہ پہ توکل اور دوسرا منافقت نہیں ہونی چاہیے. منافقت اسٹڈیز کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کو ٹیچر پڑھا رہا ہے, آپ پڑھ رہے ہو, دین اس کو آپ یوٹیلائز کر رہے ہو, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ساتھ سنسیئر کتنا ہو. اگر آپ پڑھ رہے ہو, سب کچھ کر رہے ہو, اپنے کریئر کے ساتھ سنسیئر نہیں ہو, اپنی اسٹڈی کے ساتھ سنسیئر نہیں ہو, اپنی لائف کے ساتھ سنسیئر نہیں ہو, تو آپ سب کو دھوکے میں رکھ رہے ہو, تو آپ منافقت کر رہے ہو. تو منافقت والی بات اور اللہ کی توکل والی بات ٹیچر کی مجھے اب تک یاد ہے. اور ٹیچر میرا میتھمیٹکس کا تھا اور اس نے جو تک مجھے باتیں بتائیں تھیں اس وقت پہ, آج اگر ان باتوں کو میں پورا نہیں کرتا ہوا نظر آ رہا تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ میں منافقت کر رہا ہوں. آپ کو سب سے بہترین ٹیچر اسکول لیول پہ, کالج لیول پہ, یونیورسٹی لیول پہ کہاں پر ملے اچھے ٹیچر؟ اسکول میں اور کوچنگ میں پریکٹیکل سینٹر, اور اسکول میں جو میرا اسکول تھا دی ایجوکیٹرس. یہ کوئی ایسا تھپڑ جو ابھی تک آپ کو یاد ہو کسی ٹیچر نے مارا ہو آپ؟ ہاں, ایک ٹیچر تھی ہماری اسلامیات کی, اردو کی, وہ مطلب بہت اچھی تھی, ماں کے لحاظ سے لے کے چلتی تھی. مس قمر نام تھا ان کا, ایجوکیٹر معصومہ کیمپس میں. تو وہ بیسکلی ہمیں جب ملتا تھا تو اسکیل سے آ کے ٹھیک کرتی تھی, اور 1-2 ہفتے ہم ٹھیک چلتے تھے مرمت کرنے کے لیے. اس وقت آپ کو کیا لگ رہا تھا, یہ ہمیں مطلب کہ ایسے مارا جا رہا ہے یا کوئی اصلاح کے لیے, نصیحت کے لیے, آپ کو آگے آپ کے فیوچر بنانے کے لیے مار رہے, کیا آپ کو کیا لگ رہا تھا؟ اچھا, ایٹ دیٹ پوائنٹ وہ تفریح بھی ہوتی تھی, کبھی کبھی دل پہ بھی لگ جاتی تھی ان کی باتیں. تو اس وقت تو کافی باتیں, مطلب اس وقت چھوٹے تھے کتنا سوچتے تھے, لیکن اب وہ باتیں یاد آتی ہیں تو نظر آتا ہے کہ صحیح کہتے تھے. کبھی کسی ٹیچر نے آپ کو مرغا بنایا؟ نہیں, کبھی بھی نہیں بنایا؟ مرغا نہیں بنا. کبھی تو بنایا ہوا ہوگا کسی ٹیچر نے. نہیں, مجھے نہیں یاد پڑتا. ہاں, اٹھک بیٹھک بہت کروائی ہے, کیونکہ میں کلاس میں پھڈے کرتا تھا. مطلب ایسی تفریح وغیرہ میں کر لیا, کبھی کسی کے ساتھ پنگا ونگا کر لیا, پنجا ونجا لگا لیا, تو اس میں الاؤ نہیں تھا کرنا, تو وہ مجھے اٹھا کے اٹھک بیٹھک کرواتے تھے سب پوری کلاس میں. تو وہ ایک اچھا لیول تھا, اس تفریح کا بھی ہو جاتا تھا. اس وقت چھوٹے ہوتے ہیں کہ اتنا شرمندگی ہوتی ہے, لیکن اب اگر آپ پوری یونیورسٹی کے سامنے کریں تو پھر شرمندگی ہے. لیکن یہ ہے کہ یونیورسٹی لیول پہ ٹیچرز اچھے ملنا بہت کم ہے. ہاں, اب جو ٹیچرز ہیں نا وہ اپنی جاب سے سنسیئر نہیں ہیں, جو مجھے لگتا ہے. نہ ٹیچر سنسیئر ہے, نہ اس یونیورسٹی میں یا پوری آل اوور پاکستان کی بات کر رہی ہے؟ پاکستان. نہ بچے اپنے اسٹڈیز کے سنسیئر ہیں, نہ ٹیچر اپنی جاب کے ساتھ سنسیئر ہیں. اس کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کو کم ایسے کیا جا سکتا ہے کہ پہلے تو جو آپ کو زندگی میں لائف میں آپ کا گول ہے نا, اس کو پہلے سمجھنا ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اور پھر آپ کے ٹیچر کو, استاد ہے نا, استاد کو ہمارے مذہب نے بہت عزت دی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بنایا گیا تھا تو تمام دنیا کے لیے بنا کے بھیجا گیا تھا کہ عالم, پریچر, ٹیچر. تو اور اس میں علم کا تو ہمارا شروع سے یہ ہے کہ حضرت علی کی بھی بہت بڑی روایت ہے کہ میں علم کا دروازہ ہوں تو علی اس کا شہر ہے. تو وہ والا ہے کہ علم سیکھتے رہو اور علم بانٹتے رہو, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ نثار خان. نثار صاحب, ہمیں یہ بتائیے گا کہ آج 5 اکتوبر ہے, ٹیچرس ڈے, اس کے حوالے سے آپ کیا جذبات رکھتے ہیں؟ کیا ٹیچرس کے لیے کیا ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے؟ آج 5 اکتوبر ہے, ٹیچر ڈے ہیں. بہت زیادہ خوش ہوں. سب سے پہلے تو میرے جتنے بھی ٹیچرز دیکھ رہے ہیں, اوور آل پاکستان میں ہو یا وہ باہر دنیا میں ہو, سب کو ٹیچر ڈے بہت بہت مبارک ہو. ساتھ ہی ساتھ میرے کچھ ٹیچر حضرات ہیں وہ اس دنیا میں نہیں رہے ہیں, ان کے لیے بھی دعا گو کہ اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ جگہ, اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. ٹیچر جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں ہمارے لائف, ضابطۂ حیات میں, لائف سٹائل کو بنانے میں, ضابطۂ حیات بنانے میں. تو میں بات گھر سے شروع کر دوں گا. جب بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے, میں اپنے مثال دے دوں گا, جب میں گھر میں پیدا ہوا, آہستہ آہستہ بڑا ہوتا گیا, ماں باپ نے تربیت کی. اسی طرح آپ اکیلے یہ نہیں ہے کہ جو اسکول میں پڑھاتے, جو یونیورسٹی میں پڑھاتے, جو کالج میں پڑھاتے وہ ٹیچر ہوتے ہیں. وہ ٹیچر اکیلے نہیں ہوتے. جو گھر میں ماں باپ ہو گئے وہ بھی ہمارے ٹیچر ہوتے, وہ بھی ہماری تربیت کرتے, مائنڈ کی گرومنگ کے لیے وہ آپ کو بتاتے اس طرح کرو, اس طرح کرو, ایک شعور دیتے. گھر سے ہی شروعات ہوتی ہے. پھر آپ کے بڑے بھائی ہوتے ہیں, ابھی میرا بھائی ہے یاسر بھائی, وہ جب بھی میں اس کے ساتھ ہوتا تھا وہ اکثر مختلف جگہوں پہ جاتے تھے تو مجھے اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے. مجھے کہتے تھے ادھر اس طرح بات کرنی, ادھر اس طرح بات کرنی. وہ میرا ایک مائنڈ گروم ہوتا گیا نا, تو انہوں نے مجھے گائیڈ کیا. وہ بھی میرا ایک ٹیچر ہے. اس کے علاوہ حدیث میں بھی آتا ہے انما بعثت معلما, نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ مجھے عالم بنا کے بھیجا گیا ہے. تو اگر
मगर इससे साबित ये होता है कि टीचर को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना चाहिए। अकेला हमारे यूनिवर्सिटी में टीचर्स नहीं होते, इसके अलावा देखा जाए बाहर भी सोसाइटी में हम किसी से नई बात सीखते हैं, बड़ों का एहतराम जो है ना। अभी मसला दूसरा है, आजकल आप देखा जाए हमारे जितने भी सोसाइटी है इसमें बेअदबी बहुत ज़्यादा हो गई। पुराने ज़माने में जितने भी टीचर होते थे वो टीचर सामने आते थे तो दूसरा उसका स्टूडेंट दूसरे तरफ से भाग जाता था, मगर अब उस तरह नहीं है। आप टीचर के साथ बदतमीज़ी भी करते हैं, बदअखलाक़ी भी करते हैं, बदअदबी भी करते हैं। तो आज अभी इस तरह करना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट मैं देखता रहता हूँ, हम भी गुनाहगार है, बहुत ज़्यादा गुनाहगार है, हमसे भी कमी कोताही होती रहती है, मगर हम सबको कोशिश करना चाहिए। आपके तवज्जुह से आपके जितने भी नाज़रीन हैं, जितने भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, उन सब से गुजारिश है, ये हम आज इस लेवल तक अल्लाह ने हमें पहुँचाया है तो इसके पीछे हमारे वालिदैन का हाथ है, भाइयों का हाथ है। सबसे बड़ा हाथ जो होते हैं वो मैडम एरम रानी जैसे टीचर हज़रात के होते हैं। तो हम ज़िंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हैं तो हमें टीचर की इज़्ज़त सबसे पहले करनी चाहिए। आपने अभी बात की, उसमें आपने बताया कि टीचर जिस रास्ते से जाता था दूसरे रास्ते अगर स्टूडेंट आता है तो उधर टीचर देख के रास्ता बदल लेता है, भाग जाता है। ये एक डर की वजह है या एक इज़्ज़त और एहतराम की निशानी है? असल में इस तरह नहीं है, ये डर बिल्कुल नहीं है, ये रिस्पेक्ट है। आप किसी से रिस्पेक्ट करते हो, इट्स मीन आप उससे कुछ सीख रहे हो। अभी मैं एग्जांपल दे दूं, हम बाहर भी इंटरव्यूज़ करते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ किए, मगर जब मैं मैडम एरम रानी साहिब से इंटरव्यू कर रहा था तो मुझ पर एक प्रेशर आया था। वो ये नहीं था कि मैं उससे इंटरव्यू नहीं कर सकता हूँ, वो ये था कि उसके रिस्पेक्ट मेरे ऊपर इतना हावी है, मैं उसका इतना रिस्पेक्ट करता हूँ दिल से। तो ये वजह होती है, ये वजह नहीं है कि डर की वजह से वो भाग जाते थे, इस तरह नहीं होता था। आजकल हमारे माशरे में टीचर्स की इज़्ज़त बहुत मतलब कि कम हो गई है। स्टूडेंट्स जो हैं जिस तरह इज़्ज़त करना चाहिए उस तरह इज़्ज़त नहीं करते हैं। तो ये इज़्ज़त बढ़ाने के लिए और इसको आगे लेके जाने के लिए ये स्टूडेंट्स के अंदर कमी है या टीचर्स के अंदर कमी है? असल में बात ये है ना कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह व कलम तेरे हैं। असल में ना टीचर में खामी है, टीचर कभी भी बुरे नहीं होते, टीचर हमेशा के लिए अच्छे होते हैं क्योंकि वो आपको हमेशा अच्छी बातें करते हैं। कमी जो है वो हमारे माशरे में हमारे लड़कों की हैं, क्योंकि हम मटेरियलिस्टिक हो गए। आजकल जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी सोसाइटीज़ हैं, वो मटेरियलिस्टिक हो गए, वो मादा परस्त हो गए। वो अपने इंडिविजुअली सोचता है, किसी और के लिए अच्छा नहीं सोचता। लाइक मैं एग्जांपल दे दूं, मैं अपने लिए अच्छा सोचता हूँ, आपके लिए अच्छा नहीं सोचता हूँ। वो इंग्लिश में एक कोट से इफ़ यू थिंक गुड फॉर अदर देन गुड थिंग कम बैक टू यू। जब आप दूसरे के लिए अच्छा सोचते हो तो अच्छा चीज़ आपके दिल ऑटोमेटिक आ जाती है। तो हम सबको मोहब्बत करना चाहिए, तब हम बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो सीख सकते हैं। ये हमारी यंग जनरेशन को आप क्या पैगाम देंगे? यंग जनरेशन को तो यही पैगाम है, क्योंकि मैं भी ख़ुद यंग जनरेशन से हूँ, कि जिस तरह मोहब्बत की, मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। हम किसी से मोहब्बत भी करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो है वो सीखने को मिलती है। तो हम मोहब्बत हर किसी से मोहब्बत करें, स्पेशली जितने भी बैकवर्ड एरियाज़ है वहाँ के लोगों से रिक्वेस्ट है, बड़ों से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को तालीम की सरगर्मियों से दूर ना करें। उनके फाइनेंशियली मसले मसाइल होते हैं, उनको सपोर्ट करें तालीम की सरगर्मियों, ताकि ये मुआशरा, ये पाकिस्तान के सिस्टम के लोग बात करते हैं, पाकिस्तान के सिस्टम के ख़िलाफ़ कौन लड़ेगा? मैं लड़ूंगा, इसी तरह और स्टूडेंट्स होंगे, वो आएंगे तो कंट्री डेवलप होगा। तो उम्मीद है जितने भी आपके सुनने वाले हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, तालीम की सरगर्मियों में आगे जाए, तालीम की सरगर्मियों में कामयाब हो, क्योंकि कलम का जो है ना, कलम का ज़ोर, कलम बहुत पावरफुल है भाई। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम भाई? मोहम्मद अयूब। भाई आज 5 अक्टूबर है, टीचर्स डे है, इसके हवाले से आप क्या पैगाम देंगे स्टूडेंट्स को? जी, सबसे पहले तो मैं तमाम टीचर्स को यौम असातिज़ा का जो दिन है उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और फिर ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी कामयाबी का राज है, ये हमारी टीचर्स की वजह से, इनकी वजह से हम सक्सेस होते हैं, इनकी वजह से हमें कामयाबी मिलती है। इनकी दुआएं और इनकी इज़्ज़त ही हमारे लिए जो है ना बाइस फ़ख्र होगा। टीचर्स अभी आप मिसाल के तौर पर एक टीचर हैं, आप एक है तो आप अभी स्टूडेंट, आप एक टीचर हैं, तो आप स्टूडेंट को क्या पैगाम देंगे आप? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि जैसे कि सबसे पहले तो इंसान के जो तरबियत का जो सिलसिला हो तो घर से होता है, उनके माँ बाप से होता है। अगर वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं तो वो अपने असातिज़ा की भी इज़्ज़त करेंगे। तो मैं उन सबको यही
ایڈوائز دوں گا کہ سب سے پہلے وہ اپنی ماں باپ کی عزت کریں, ان کا خیال رکھیں. اگر ان کا خیال وہ رکھیں گے تو وہ اساتذہ کا بھی خیال رکھیں گے, ان کی بات کو مانیں گے, ان کی جو ہے نا تابع دار ہوں گے, ان کے فرمانبردار ہوں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ محمد اسمار. بھائی آج 5 اکتوبر ٹیچرس ڈے ہے, پوری دنیا میں ٹیچرس ڈے منایا جا رہا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ محترم, اس کے بارے میں تو میں یہی بولوں گا کہ ایک ٹیچر کا ہونا ایک زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اب اسٹوڈنٹ, اب ظاہر سی بات ہے کہ سب چیز تو وہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آتا. اب زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سیکھنی پڑتی ہیں, اور وہ کون سکھائے گا, اور وہ ٹیچر ہی ہوتا ہے سکھانے کا. اب ٹیچر کے لیے, ٹیچر ایک پروفیشن کو بولا گیا ہے پیغمبری پیشہ. پیغمبر وہی ہوتا ہے کہ جو کہ پیغام پہنچائے. اب پیغام کس چیز کا, کہ زندگی کس طرح سے جی جائے, زندگی کے طور طریقے کس طرح سے ہوتے ہیں. صرف اور صرف ٹیچر کا یہ کام نہیں ہے کہ بھائی 2+2=4 یہ بتانا نہیں ہے. زندگی میں کس طرح اٹھا جائے, بیٹھا جائے, کس طرح سے بات کی جائے, یہ سکھانا بھی ایک ٹیچر کا کام ہے. اور ٹیچر کی جتنا ہم لوگ سیلیبریٹ کریں اتنا کم ہے. تو یہ صرف اور صرف ایک دن رکھا ہوا ہے ٹیچر کا. میرے حساب سے تو ہر دن ایک ٹیچر ڈے ہونا چاہیے, کیونکہ ان کا اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم پوری زندگی جینے کے لیے وہ ہمیں جو ہے نا گائیڈ کرتے ہیں, بتاتے ہیں کس طرح سے کیا کرنا چاہیے. تو میرے حساب سے تو پوری زندگی ٹیچرس ڈے ہونا چاہیے تو بہتر ہے.